یہ کربلا کی جنگ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کربلا کی جنگ دو ذوات کی جنگ نہیں ہے، یعنی کربلا کی جنگ ذاتی جنگ نہیں ہے، اس لیے کہ کربلا میں ذاتی جنگ ہو بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ ذاتی اختلاف ان دو کے درمیان ہوتا ہے۔ جب ذوات برابر برابر ہوتی ہے، جب ذات برابر ہو تو ذاتی اختلاف ہوتا ہے، یا پھر اختلاف کرنے والا، چونکہ اختلاف یزید نے نہیں کیا تھا، اختلاف تو امام حسین نے کیا تھا۔ اختلاف ذاتی کبھی حسد کی بنیاد پر ہوتا ہے، کبھی کینے کی بنیاد پر ہوتا ہے، کبھی کدورت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یزید نے اختلاف نہیں کیا، اختلاف امام حسین نے کیا، لیکن امام حسین اگر یزید سے ذاتی اختلاف کرتے تو کیوں کرتے؟ کیا وہ حسن میں یکتا تھا اس لیے ذاتی اختلاف ہو سکتا تھا؟ یزید کا جسم تو اتنا موٹا اور بھدا تھا، اور اس کے جسم پر اتنے کثرت کے ساتھ بال تھے جیسے سور کے جسم پر ہوتے ہیں۔ میں جذباتی نہیں ہو رہا ہوں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو پتا چلے گا۔ آپ بتائیں جس کا رنگ انتہائی سرخ ہو اور سور کی طرح اس کے جسم پہ بال ہو، اس کے حسن پر امام حسین کو حسد کیسے ہو سکتا تھا؟ اس لیے کہ حسد اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز کسی کے پاس ہو اور اپنے پاس نہ ہو تو حسد ہوتا ہے۔ امام حسین اتنے حسین ہیں، اتنے حسین ہیں، امام بخاری کہتے ہیں رسول اللہ کی سیرت صورت کے مشابہ اگر کسی کی صورت تھی تو امام حسین کی صورت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ امام حسین اتنے خوبصورت ہیں، اللہ اکبر۔ اگر کسی کا نام لکھا جائے اور کسی ان پڑھ سے کہا جائے کہ نام پڑھو تو وہ نام پڑھنے میں غلطی کرے تو نام کا معنی بگڑ جاتا ہے، لیکن حسین ایک ایسی ذات کا نام ہے کہ اگر حسین لکھ کر کسی ان پڑھ سے کہہ دے کہ پڑھے، صحیح پڑھتا ہے تو حسین پڑھتا ہے اور غلط پڑھتا ہے تو حسین پڑھتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، جس کا نام غلط پڑھ کے بھی لوگ حسین پڑھتے ہو، حسین اس حسین کا نام ہے، حسین اس حسن والے کا نام ہے۔ اللہ اللہ، اس کو قدرت نے کتنا دیا تھا، اور اس کے بعد اگر یزید سے ذاتی اختلاف ہو سکتا تھا تو کیا نسب کی بنیاد پر؟ آپ مجھے بتائیں، کیا نسب یزید کا حضرت امام حسین کے نسب کے برابر تھا؟ ہرگز نہیں، قطعی نہیں، اس لیے کہ امام علی مقام رسول کے خاندان کے ہیں، اس سے بڑا نسب بھی کسی کے پاس ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے ذاتی اختلاف نہ تھا۔ صرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مولا حسین کے پاس جو نسب تھا یزید اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ حسین پاک کے نسب کی شان تو اپنی جگہ ہے۔ میرے آقا نے خود نسب کی شان بیان فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نے کائنات میں بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں مجھ محمد کا انتخاب کیا، یعنی حضور کے نسب سے بڑھ کر کسی کا نسب ہو نہیں سکتا تھا۔ اور اس کے بعد اس نسب میں بھی خدا نے حسین کو جو ماں عطا کی ہے، کیا وہ جیسی ماں کسی کی ماں ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، کیا ماں ہے! اللہ اللہ، ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے بار 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 دیکھا کہ جب فاطمہ رسول پاک سے ملنے آتی ہے تو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے مالک و مختار، قائد المرسلین، فاطمہ کے استقبال کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیشانی کو چوم کر کہتے ہیں فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ اس پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، حسین پاک کی امی ہے، یہ حسین پاک کی امی ہے، یہ مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آقا نے جو بات سیدہ فاطمہ کے لیے کہی ہے، فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا اختلاف ہو سکتا تھا؟ کوئی اختلاف ذاتی نہیں ہو سکتا تھا یزید سے۔ اس طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، وہ کوئی ایسا معاملہ بھی تو نہیں تھا کہ بہت علم والا تھا۔ امام علی مقام کو یزید سے جو اصل اختلاف تھا، توجہ میری طرف فرمائیں، میں بہت دور نہیں لے جانا چاہتا، بہت قریب میں گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام کو جو اصل اختلاف یزید سے تھا وہ اس کے کردار سے تھا۔ کربلا کی جنگ ذات کی جنگ نہیں بلکہ کربلا کی جنگ کیریکٹر کی جنگ تھی، کربلا کی جنگ کردار کی جنگ تھی۔ دو کردار آپس میں ٹکرائے، دو کردار آپس میں ٹکرائے، اور بڑی معذرت کے ساتھ ہم کس کے ساتھ ہیں؟
آج کی اس محفل میں ہمیں یہ فیصلہ بھی کرنا ہوگا اور غور بھی کرنا ہوگا، آئینہ بھی دیکھنا ہوگا۔ دو کردار آپس میں ٹکرائے ہیں اور کردار جو جیتا ہے وہ امام حسین کا کردار جیتا ہے۔ یزید کا کردار اور کیریکٹر ہار گیا، اس لیے کہ کیریکٹر یزید کا یہ تھا کہ یزید علل اعلان شراب پیتا تھا، وہ شرابی تھا۔ یزید علل اعلان شراب پیتا تھا اور وہ شرابی تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے تشریف لے گئے تب اس کا فسق و فجور جو ہے وہ عروج پر جانے لگا اور اس کا فسق و فجور عام ہونے لگا۔ اتنا ہی بس نہیں، مورخین نے لکھا ہے یزید جو ہے وہ بندروں کو نچاتا تھا اور بندروں کا ناچ دیکھتا تھا۔ یزید کا کردار یہ ہے وہ کتوں کو پالتا تھا اور کتوں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ یزید کا کردار یہ ہے کہ اس کے کمرے کے اندر 300 لڑکیاں گانا گانے والی موجود ہوتی اور شراب پلانے والی موجود ہوتی۔ یزید کا کردار یہ تھا کہ اللہ اکبر، اس نے پھوپھی کے ساتھ اور محرمات کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دینے کی ناپاک کوشش کی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اب یزید سے اگر اختلاف نہ کیا جاتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ شراب عام ہو جاتی، محرمات کے ساتھ نکاح عام ہو جاتا، بدکاری بڑھ جاتی، بندروں کا ناچ، کتوں کا پالنا، ان کے ساتھ کھیلنا، فسق و فجور، یہ سب عام ہو جاتا ہے۔ امام علی مقام کا اصل کردار یہ ہے، امام کے سامنے حضور علیہ السلام کی ساری محنتیں موجود تھی، صحابہ کی محنتیں موجود تھی۔ ہاں آقا نے جس محنت کے ساتھ دین ہم تک پہنچایا، ام المومنین اما عائشہ فرماتی ہیں 3 مہینے ہوتے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک چاند دیکھتے دوسرا وہ چاند گزر جاتا، دوسرا دیکھتے وہ گزر جاتا، تیسرا دیکھتے وہ گزر جاتا۔ رسول پاک کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا، کبھی کبھی بکری کا دودھ پی لیا جاتا۔ یہ حال ہے رسول اللہ کے گھر کا اور حضور کی محنتوں کا۔ امام پاک نے ان ساری چیزوں کو محسوس کیا تھا، اپنے نانا کی محنتوں کو، صحابہ کی محنتوں کو، صدیق اکبر کا وہ پورا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، فاروق اعظم کا آدھا مال دے دینا، عثمان غنی کا بار بار سب کچھ لٹانا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، امام نے محسوس کیا کہ اگر گھر میں بیٹھ کر کے جان کو تحفظ دیا جائے گا، کیونکہ اگر امام یزید سے اختلاف نہیں کرتے تو امام پاک کو ہر راحت میسر آتی، ہر سکون میسر آتا، ہر چیز میسر آتی۔ امام پاک نے سوچا کہ اگر ہم خاموش بیٹھتے ہیں تو ہوگا یہ کہ اللہ کے دین کے اندر باطل باتیں، غلط باتیں خلط ملط کر دی جائے گی۔ تو امام پاک نے فیصلہ کیا اس وقت چپ ہے لوگ، کیوں؟ اس لیے کہ یزید کا فسق و فجور ابھی محل کے اندر تھا، امام پاک کے علاوہ اور زیادہ لوگ اس کو جانتے نہیں تھے۔ امام اس کے خلاف اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد امام علی مقام نے کربلا کی زمین پر اپنی قربانی کو پیش کیا۔ یہ واقعہ روا روی میں نہیں ہو گیا، اچانک نہیں ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی کے گھر کے بچے کو پتا تھا کہ امام حسین میدان کربلا میں شہید ہوں گے، حتیٰ کہ یہ تک پتا تھا کجارے کہاں رکھے جائیں گے، اونٹ کہاں بٹھائے جائیں گے، خیمے کہاں رکھے جائیں گے، واقعات کیا ہوں گے، یہ ساری چیزیں پتا تھی۔ اس لیے کہ رسول اللہ کے گھر والے اللہ کے دین کو اہمیت دیتے تھے، اپنی جانوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اب میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مجھے بتائیں امام اٹھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں کس کے خلاف؟ ایک شرابی کے خلاف، ذات یزید کے خلاف نہیں بلکہ کردار یزید کے خلاف۔ امام یزید کے کردار کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ذاتی اختلاف نہیں ہے بلکہ یزید کے کردار سے اختلاف ہے، یزید کی سوچ سے اختلاف ہے، یزید کی فکر سے اختلاف ہے۔